إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. الحمدللہ کہ ہمارے مقالات مکیہ در مطالعہ قادیانیت اس کا 18واں مقالہ جو توفی سے متعلق ہے، اس توفی کے بارے میں کئی پہلوؤں سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج ہماری گفتگو ایک اور نئے پہلو سے ہوگی، اور وہ ہے کہ یہ لفظ توفی ان حدود اور اصطلاحات میں سے کیا ہے. سبھی اہل علم جانتے ہیں کہ بعض اصطلاحات لفظ کی وضع سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے لفظ اپنی وضع میں خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے یا معول ہوتا ہے. تو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی روشنی میں ہم لفظ توفی کا آج مطالعہ کرتے ہیں. امام سیوطی فرماتے ہیں ان الاطلاع على حدود هذه المصطلحات من واجب المفسر. جو شخص قرآن کریم کی تفسیر چاہتا ہے، مفسر ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان حدود اور ان تعریفات اور ان اصطلاحی مفاہیم و معانی سے بھی واقف ہو، ورنہ اس کی تفسیر اس کے مطابق نہیں ہوگی جس کی وہ تفسیر کر رہا ہے. قرآن کریم عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا. اب ایک شخص عربی زبان کے وہ علوم جو اس کے الفاظ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہی سے واقف نہ ہو، جن میں سے یہ اصطلاحات بھی ہیں کہ لفظ جو ہے اپنی وضع میں خاص ہے یا عام ہے، مشترک ہے یا معول ہے. اور ان پہ ہم اس لیے بھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے طلباء وہ بھی ان اصطلاحات کو سمجھنے میں پختہ ہوں، اہل اسلام بھی توفی کی کنہ اور حقیقت تک پہنچ سکیں، اور خصوصاً جو ان میں طلباء علم ہیں. پھر وہ کبھی بھی خلط میں نہیں پڑیں گے، نہ کسی مضل کے گمراہ کرنے سے وہ متاثر ہوں گے. اور اگر ان اصطلاحات سے شخص کوئی واقف ہے، کوئی طالب علم واقف ہے، تو وہ بھی کسی شبہ اور تشابہ میں نہیں پڑ سکتا. پھر اسلامی عقائد کا تحفظ خوب ہوگا، اور کوئی ان میں تشویح پیدا کرنے والا ملحد ان کو اللہ کی مراد کے علاوہ پر حمل نہیں کر سکے گا، نہ ہی رسول اللہ کی مراد کے علاوہ پر حمل کر سکے گا، نہ ہی نقل
جو متواتر امت میں آ رہی ہے اور اس لغت عربی جس میں قرآن و سنت ہے اس کے خلاف کسی لفظ کو حمل کر سکے گا۔ اس لیے ہم آج اس پہلو سے توفی پہ گفتگو کریں گے۔ اب لفظ توفی عربی زبان کا کلمہ ہے اور اپنی وضع میں یہ ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ ایک معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو بتمام ہی قبضے میں لینا۔ اب یہ ایک معنی اگر کئی حقائق پر صادق آ رہا ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسری اصطلاح داخل ہو جاتی ہے کہ لفظ جزئی وہ ہوتا ہے جو مشخص اور معین کے لیے وضع ہوا، اس کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس ایک سے زیادہ پر صادق آ سکے۔ کلی وہ ہے جو ایک سے زیادہ معنی پہ صادق آ سکے۔ جزئی میں شراکت منع ہے، کلی میں شراکت جائز ہے۔ یہ تو جزئی اور کلی میں فرق ہے۔ رہا خاص تو وہ لفظ جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع ہوا کہ جس میں نہ اس کے افراد میں کثرت ہے، نہ اس کے اندر افراد زیادہ ہیں، نہ معانی میں کثرت ہے، یعنی ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع نہیں ہوا تو پھر مشترک سے وہ علیحدہ ہو گیا، اور افراد میں کثرت نہیں تو عام سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ رہا صدق ایک سے زائد پہ تو یہ اصولیین کے ہاں غیر ملحوظ چیز ہے۔ تو خاص کی تعریف میں جب یہ کہا جائے کہ لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، تو اردو میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظ جو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع ہوا اور اس میں انفرادیت بھی ہو، کس سے؟ دیگر معانی سے اور افراد سے۔ اب یہ تعریف جو خاص کی ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خاص متحد المعنی ہے، متکثر المعنی نہیں۔ خاص کی مراد معلوم ہے، مجہول نہیں۔ خاص افراد سے بھی منفرد ہے اور کثرت معانی سے بھی، دیگر کوئی معنی نہیں، اس میں ایک ہی معنی ہے۔ اس اعتبار سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لفظ عیسیٰ یا عیسیٰ، تو یہ بھی خاص ہے، ایک ہی فرد اس سے مراد ہے جو کہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب لفظ توفی یہ کس کے لیے وضع ہوا؟ ایک ہی معنی، اور وہ ہے قبض تام، جس کے اندر معنی میں اشتراک نہیں، نہ وضعاً اس کے بہت سے افراد ہیں۔ ہاں صدق ایک الگ چیز ہے کہ پورے طور پہ قبضہ کرنا یہ اگر موت کے وقت ہے تو اس کا اور معنی ہے، نیند کے وقت ہے تو اس کا اور معنی ہے، اور یہ پورے طور پہ قبضے کرنا اگر عیسیٰ کو ہے تو اس کا اور معنی ہے۔ یہ بات ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہ کہ یہ لفظ خاص ہے اور یہی اس کا معنی ہے، نہ اس کے معنی میں کثرت ہے اور نہ ہی یہ افراد کے لیے وضع ہوا۔ تو اس میں دو اعتبار سے انفرادیت ہے۔ ہاں
اگر پورے طور پہ قبضہ ہونا یہ کئی حقائق پر صادق آئے تو ہر جگہ پورے طور پہ قبضہ کرنا یہ اس میں ضرور ہوگا۔ اب جیسے کہ مرسل ایک لفظ ہے، بھیجا ہوا، تو یہ نبی پہ بھی صادق ہے، رسول پہ بھی۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی۔ پھر نبی ہر اس مرسل پہ آئے گا جو صاحب کتاب نہیں، اور رسول ہر اس پہ بولا جائے گا جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہے۔ پھر نبی رسول پہ بھی بولا جا سکتا ہے، مگر جب ہم کہیں محمد تو یہ ایک فرد ہیں مخصوص اور معین، اور یہ لفظ محمد کسی دوسرے پہ صادق نہیں آئے گا، ایسے ہی لفظ عیسیٰ کسی دوسرے پہ صادق نہیں آئے گا۔ اب توفی اخذ الشیء وافیاً، پورے طور پہ قبضے میں لینا، یہ ایک خاص لفظ ہے، مگر ہے یہ خاص الجنس۔ کیوں کہ یہ موت دینے پہ بھی صادق آ رہا ہے، یہ سلانے پہ بھی صادق آ رہا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے رفع ہونے کے بھی صادق آ رہا ہے۔ تو ایسا لفظ خاص جو کئی حقائق پہ صادق آ رہا ہے، وضع نہیں ہوا، یاد رکھیں یہ فرق ہے، اصل میں صادق آ رہا ہے تو اسے خاص الجنس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا امر تھا جس کی وضاحت ہم ضروری سمجھتے تھے کہ اس اعتبار سے بھی اس لفظ پہ ہم بحث کریں۔ تو لفظ عیسیٰ یہ خاص الفرد ہے، ایک ہی فرد ہے جس کے لیے وضع ہوا اور ایک ہی فرد پہ صادق آ رہا ہے۔ مرسل یہ بھی خاص ہے، اس کے وضع میں افراد نہیں، نہ اس کے اندر کئی معنی ہیں۔ تو مرسل ایک جنس ہے جس کے تحت نبی ہے، رسول ہے۔ پھر نبی ایک نوع ہے جس کے تحت بہت سے انبیاء ہیں، کئی اشخاص بنی آدم کی جو اللہ کی طرف سے نبی بنے، لفظ نبی سب پہ صادق آتا ہے۔ رسول یہ ایک نوع ہے مرسلین کی، اس کے بھی کئی افراد ہیں، مگر عیسیٰ اور محمد یہ خاص الفرد ہیں، مگر خاص ہونے میں خاص الفرد بھی خاص ہے، خاص النوع بھی خاص ہے، خاص الجنس بھی خاص ہے، اس لیے کہ ان کی وضع میں دو چیزیں نہیں، نہ کثرت معانی ہے، نہ ہی وضعاً وہ افراد کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ معنی ہے انفراد کا۔ تو اب لفظ توفی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک جنس ہے، جب وہ جنس ہے لفظ توفی، تو اس کی کون سی نوع کہاں مراد ہوگی؟ تو اگر لفظ توفی کے ساتھ قرینہ موت آ جائے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو یہاں پہ توفی اماتہ مراد ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ قرینہ نوم ہے، والتی لم تمت فی منامہا، تو پھر یہ توفی اماتہ ہو گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی توفی میں نہ ہی قرینہ نوم ہے، نہ ہی قرینہ موت ہے۔ یہ ضرور اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ، اور ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں، مگر توفی خود قبض روح نہیں ہوگی، کیونکہ قبضہ ایک معنی ہے، روح دوسرا معنی ہے، ایک لفظ دو معنوں پہ دلالت نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہم اس لفظ توفی کو حدود اور اصطلاحات جو ہیں لغت عرب میں
اور اسلام میں اور اہل علم میں اس کی روشنی میں آج مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو توفی کے اندر ایک ہی معنی قبضے والا ہوگا۔ اگر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ وہ قبض روح ہے تو یہ لغت کے اعتبار سے اور علمی اصطلاحات کے اعتبار سے بھی ایک غلط بات ہے۔ اب لفظ توفی جو ہے، کیا اسے کسی نے اس معنی سے دیگر کے لیے نقل کیا ہے؟ اسے منقول کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاح، اس کا معنی دعا ہے، مگر شریعت میں صلاۃ سے مراد خاص ارکان کی ادائیگی ہے۔ صوم لغت میں اس کا معنی ہے رک جانا، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، مگر یہ اپنے ان اصل اور وضعی معنی سے منقول ہو چکے ہیں۔ اب توفی کی طرف آتے ہیں ہم، کہ توفی کو بھی کسی اصل معنی سے دیگر کی طرف منقول نہیں کیا گیا۔ توفی ان الفاظ میں سے ہے جو کہ منقول نہیں ہے۔ اگر تو توفی کو بھی نقل کیا جاتا اس کے اصل معنی سے تو ہم یہ کہتے کہ یہ منقول ہے۔ پھر لفظ توفی مشترک نہیں، کہ اس میں کثرت بھی نہیں ہے معنی کی، جیسے کہ لفظ عین جو ہے اس میں اشتراک ہے، دیکھنے والی آنکھ، گھٹنے کی آنکھ، چشمہ، بہت سے معنی میں سونے کو بھی عین کہتے ہیں۔ لفظ توفی مشترک نہیں، نہ مشترک، نہ منقول، نہ ہی عام ہے کہ کئی اس کے افراد کے لیے اس کو وضع کیا جائے اور پھر ان تمام افراد کو مشتمل ہو۔ یہ بھی لفظ یاد رکھیں، جب توفی اماتہ کے لیے بولی جائے گی تو پھر توفی سے مراد انامہ نہیں، انامہ کے لیے ہوگی تو پھر اس سے رفع نہیں۔ ہاں مشترک میں یہ ہوتا ہے، مشترک میں اشتراک ہوتا ہے کہ اس کے کثیر معانی جو ہیں وہ وضع میں ہوتے ہیں، مگر وہ سب پہ دلالت نہیں کرتا، ایک حالت میں ایک پہ دلالت کرے گا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی کوئی عقل مند منکر نہیں، کوئی عقل مند اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ لفظ قرآن کا ہو، سنت کا ہو، عربی زبان میں عام ہو، یا وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا یا مشترک ہوگا۔ اگر لفظ خاص کئی معانی پہ صادق آئے تو اسے ہم جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان ہے، انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور بکر، غنم، فرس سب کو حیوان کہتے ہیں، تو یہ ایک جنس ہے۔ جب انسان ہوگا تو اس کے کئی افراد ہوں گے، جب بکر ہوگی تو اس کے کئی افراد ہوں گے، ایسے ہی اگر جمل اس سے مراد ہو تو اس کے بھی کئی افراد ہیں۔ اب غور سے سمجھیں کہ توفی جب اخذ الشیء وافیا یا بتمام قبضہ کرنا ہے تو یہ بتمام قبضہ ایک جنس ہے جو کبھی اماتہ موت دینے سے پہ حمل ہوگا، کبھی انامہ سلانے پہ حمل ہوگا، اور پھر کبھی رفع۔ اب اماتہ کے کتنے افراد ہیں؟ تمام مرنے والے لوگ۔ انامہ کے کتنے ہیں؟ تمام سونے والے لوگ۔ اور رفع کے کتنے ہیں؟ صرف ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ افراد بھی دنیا میں موجود ہوں۔ واجب الوجود ایک مفہوم کلی ہے، اس کا ایک ہی فرد ہے۔ شریک الباری مفہوم کلی ہے، اس کا کوئی بھی فرد دنیا میں نہیں، بلکہ ممتنع ہے کہ اس کے فرد ہوں۔ تو یہ مفاہیم کی بحث جو ہے اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ قرآن کریم میں خلط نہ کریں۔ یہی امام سیوطی نے بھی کہا تھا کہ جب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ لفظ کس قبیل سے ہے، لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لفظ کی اصل کیا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر جب تفسیر کرتے ہیں تو ان کی تفسیر مفسر کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ یسلبون لفظ القرآن مما دل علیہ،
کہ قرآن کریم کے لفظ کو اللہ نے جس کے لیے وضع کیا وہ معنی ہی وہ نہیں کرتے، وَأُرِيدَ بِهِ، اور جو اس سے مراد ہو وہ اس سے دور رہتے ہیں، وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، جو لوگ الفاظ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، وہ یوں گمراہ ہوتے ہیں کہ لفظ کو اس کے غیر مدلول پہ وضع کریں گے، نہ اللہ کی وہ مراد ہے، نہ رسول اللہ کی وہ مراد ہے، نہ ہی سلف صالحین، لیس لہم السلف من الصحابۃ والتابعین، ان کی کوئی کسی جگہ کو ان کی کوئی اصل ہی نہیں، نہ سلف صالحین میں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں۔ تو یہ خلط کرنے کے اسباب صرف اس لیے ہیں کہ لوگ ان حدود سے واقف نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے آج اس مسئلے پہ اس لیے بحث کی ہے کہ ان اصطلاحات کو سمجھنا قرآن کریم میں خوض کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ان اصطلاحات کو جاننا قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ان اصطلاحات کو جاننا لغت عربی میں واجبات لغوین کے اندر میں سے آتا ہے۔ یہ چیز کہ ایک لغوی کے واجبات میں سے ہے، ایک تفسیر کرنے والے مفسر کے واجبات میں سے ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور رسول کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم کی اصطلاحات سے بھی واقف ہو۔ يقول السيوطي رحمه الله أيضا عند ذكر احتياج المفسر إلى بعض الأمور المهمة، أولا التبحر في معرفة لسان العرب۔ اب جو شخص یہی نہیں جانتا کہ توفی کا معنی عربی زبان میں موت نہیں، موت دینا نہیں، نیند نہیں، نیند دینا نہیں، رفع نہیں، نہ اٹھا لینا، یہ معنی ہے ہی نہیں توفی کے۔ یہ لفظ وفا سے بنا ہے جس کا معنی ہے پورا کرنا، اور تفاعل سے جب بنے گا توفی تو اس کا معنی ہے پورے طور پر لے لینا۔ اور دوسری چیز معرفت انواع من العلوم، کہ جو شخص بھی قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتا ہے اسے بہت سے علوم کی بھی معرفت ہو۔ مثلا اصول کے اندر وہ یدرک بہ حدود الاشیاء، اتنا اسے علم ہو کہ وہ چیزوں کی تعریفات سے واقف ہو، امر اور نہی کے صیغوں سے واقف ہو، خبر سے واقف ہو، مجمل اور مبین سے واقف ہو، عموم اور خصوص سے واقف ہو، مطلق اور مقید سے واقف ہو، محکم اور متشابہ سے واقف ہو، ظاہر، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، یہ تمام مباحث جو ہیں ان سے وہ واقف ہو۔ اور کئی جوانب سے ہم نے توفی پہ مفصل بحث بھی کی ہے کہ یہ توفی کا لفظ ان تمام مباحث سے کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ توفی کا معنی موت دینا نہ حقیقت میں ہے نہ مجاز میں، ہاں توفی موت سے کنایہ ہوگی، قبضے میں لے لینا موت سے کنایہ ہوگا، مگر موت اس کا معنی نہیں۔ توفی نیند دینے سے کنایہ ہوگی مگر اس کا معنی نیند دینا نہیں۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں توفی موت دینے کے لیے ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک توفی سے زائد امر بھی ہو جس سے اس کا معنی بڑھ جائے۔ اب دیکھیں، توفی النفس، اس کا معنی ہے نفوس انسانیہ کو قبضہ کرنا، اللہ یتوفی الانفس، تو یہ قبض نفس ہوگا۔ صرف یہ توفی کا معنی قبض روح یا قبض نفس نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے اور دجل ہے جو قادیانیت لوگوں کو دیتی ہے، اور لوگ بیچارے لغت سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان پہ توفی کا معنی خلط ہو جاتا ہے اور وہ خلط کیا جاتا ہے۔ ہاں توفی کے ساتھ اگر حین الموت آ جائے
تو اب توفی کا معنی بڑھ گیا، یعنی قبضہ کرنا ہے موت کے وقت۔ پھر اگر توفی کے ساتھ یہ آ گیا فیمسک، کہ اس کو اللہ روک لے، تو اور پختہ ہو گیا کہ یہ توفی موت کے لیے ہے۔ ایسے ہی اگر اس میں یہ ہے فی منامہا، قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیند کے وقت، تو اب یہ امر زائد ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ توفی سلانے کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی اگر اللہ فرما دیں یا عیسیٰ، سب سے پہلے یہ توفی ایک انسان کی ہے، ایک فرد کی ہے، بنی آدم کی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمائیں انی متوفیک، اور یہاں پہ توفی کے ساتھ نہ نیند کا قرینہ نہ مارنے کا قرینہ، تو سیدھی بات ہے کہ الفاظ قرآنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کو قبضے میں لینے والے ہیں۔ وَرَافِعُک، پھر اٹھانے والے ہیں، وَمُطَہِّرُک، پھر ان کی تطہیر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج اس پہلو سے ہم نے اس لیے یہ بحث کی ہے کہ قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے، تو جو لوگ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی تفسیر اور خصوصاً لفظ توفی کی، تو ان کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو لفظ توفی وفا سے بنا، تفاعل کے وزن پہ پھر یہ توفی ہو گیا، اور اس کا معنی لغت میں پورے طور پہ قبضہ میں لینا ہے۔ ہاں ایک زائد امر ساتھ ہوگا، مثلا فی منامہا، تو یہ نیند سے کنایہ ہو گئی، اور زائد امر حین موتہا آ گیا تو یہ موت سے کنایہ ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توفی میں نہ نیند کا قرینہ ہے اور نہ ہی سلانے کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرَافِعُک، اب رفع ضرور ہے وہاں، اور رفع کا معنی بھی سمجھیں کہ نیچے سے کسی چیز کو اوپر لے جانا ہے، مگر یہاں بھی قادیانیت کا دجل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رفع درجات ہے، یہ تو عزت کی موت ہے۔ اس پہ ہم اپنے موقع پہ انشاءاللہ بحث کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ توفی خاص ہے۔ توفی کا وضعی معنی اخذ الشیء وافیاً، پورے طور پہ لینا ہے، یہ مشترک نہیں کہ کئی معنی اس کے ہوں۔ یہ بھی لفظ سمجھنے والی ہے کہ توفی کو جب ہم اماتہ پہ حمل کرتے ہیں تو وہ قبضے میں لینے کی ایک قسم ہے، جب ہم انامہ پہ حمل کرتے ہیں تو وہ بھی قبضے میں لینے کی ایک نوع ہے، جب اس کو رفع میں حمل کرتے ہیں تو وہ بھی قبضے میں لینے کی ایک نوع ہے۔ نہ اس کے افراد زیادہ ہوئے نہ اس کے معنی زیادہ، اس لیے توفی جو ہے نہ عام ہے نہ ہی مشترک، بلکہ وہ خاص ہے۔ ہاں خاص میں وہ خاص الجنس ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا اہل علم کو جاننا ضروری ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر وارد توفی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان مباحث کو جانیں۔ تو ہم اپنے حلقے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔